دنیا کے اندر بیٹھا ہر آدمی پریشان ہے۔ آج کل وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکا ہے۔ ذہنی ڈپریشن کی وجہ سے کافی لوگ پریشان ہیں، تنگی محسوس کر رہے ہیں، اپنی زندگی سے تنگ ہیں۔ ہر بندہ اس کا علاج ڈھونڈتا ہے، بہترین سے بہترین سائیکالوجسٹ کے پاس جا کے اپنا چیک اپ کرواتے ہیں، لیکن کوئی مثبت عمل سامنے نہیں آتا۔ تو ہم نے اس کا روحانی علاج بھی کرنا ہے، چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہے کہ جب وہ پریشان ہوتے، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی تو وہ کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگتے، اور سورہ بقرہ کی آیت بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مصیبت پہنچتی، کسی مصیبت پریشانی میں مبتلا ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم۔ پہلا لفظ کیا ہے، جملہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم۔ اور تیسرا جملہ ہے لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کے وقت اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ دعاؤں کا اہتمام بھی فرمایا ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس دعا کا کثرت سے اہتمام کرنا، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن مقدس کی سورت بھی ہے جس کے اندر یہ حکم ہے کہ شیطان سے پناہ مانگیے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب یہ پڑھیں گے تو ہم سے شیطان بھاگے گا، جب شیطان بھاگے گا تو ہمیں وساوس نہیں آئیں گے، ہم پریشانی میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اور دوسری ایک آیت ہے سورہ مومنون کی 18ویں پارے کے اندر، اللہم انی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین فاعوذ بک رب ان یحضرون، اللہم انی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اس آیت کا اہتمام بھی کیجیے۔ اور تیسرے دعا یہ فرمائی کہ اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک واجعل ہمتی وہوائی فیما تحب وترضی۔ ان دعاؤں کا اہتمام، اور ساتھی کے کثرت کے ساتھ استغفار کرنا، اس سے پریشانیاں، مصیبتیں، مشکلات، یہ ساری کی ساری چیزیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو کثرت استغفار کے ساتھ بھی بہت سارے فوائد حاصل ہو جاتے ہیں۔